اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث فلسفہ مقدماتی میں چل رہی ہے۔ بعض اہم بحثیں جو اسلامی فلسفے میں خصوصاً فلسفہ صدرائی کے اندر بیان کی جاتی ہیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک اصالۃ الوجود ہے اور دوسرا جو موضوع ہے وہ تشکیک وجود ہے۔ مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں ان کی وضاحت کی ہے، چونکہ میں ہر درس میں اس بات کا تذکرہ کرتا آ رہا ہوں کہ اس درس کے اندر جو ہماری بنا ہے وہ اختصار کے اوپر ہے، اور اس میں فقط ہم نے اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ اسلامی فلسفے کے مسائل کیا ہیں اہم ترین، نہ کہ سارے، اور اس کے اندر مطالب جو ہیں وہ کیا بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اسلامی فلسفے کا دعویٰ کیا ہے، مدعا کیا ہے، ان کا کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، پھر ان دلائل کے اوپر تنقید کیا ہے جو دوسروں نے کی ہے، پھر ان کا جواب کیا بنتا ہے، کہ یہ بعد کے مراحل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تعلیمی روش بھی تقریباً یہی رہی ہے۔ آپ مثلا اپنی دوسرے علوم کی تعلیمی روش کو دیکھیں تو یہی ہے، جب بچہ ابتدا کرتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہاں پر فقط کنسیپٹس کلیئر کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تصدیق کا مرحلہ، دلیل کا مرحلہ، اور پھر اس کی تحقیق کا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے۔ لہٰذا فلسفہ مقدماتی ہم نے ابتدائی مرحلہ چونکہ رکھا ہے یہاں پر، اور اس میں ہم نے فقط کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، اور باقی تفصیلات جو ہیں انشاءاللہ تفصیلی دروس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے تسلسل میں پھر اور بھی بہت ساری بحثیں انشاءاللہ آئیں گی۔ آج ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا ہے وہ ہے وجود ذہنی کا، کہ وجود کو تقسیم کیا جاتا ہے دو حصوں میں، ایک وجود ذہنی ہے اور ایک وجود خارجی ہے۔ وجود ذہنی جیسے ہم ذہن کہتے ہیں، ذہن لفظ سے ہم آشنا ہیں، میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے، اور مثلا جو ہے وہ فلانے کا ذہن ایسا ہے، تو لفظ ذہن سے آشنا ہے۔ تو وجود کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں، وجود ذہنی اور وجود خارجی۔ یہ ایک جو ہے مسئلہ ہے کہ جو فلسفہ اسلامی کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور تفصیل کے ساتھ ہمارے تمام فلاسفر نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور بشر کے مسائل کا حل جو ہے بہت سارے وہ اسی مسئلے کے اندر موجود ہے۔ چونکہ وجود ذہنی کی جو بحث ہے وہ علم کے ساتھ مربوط ہے۔ وجود ذہنی کے اندر جو ہے، جیسا کہ آہستہ آہستہ آپ کو آشنائی ہو جائے گی کہ یہاں حقیقت علم کی بحث بھی موجود ہے، اور پھر اس علم کا، ہمارے جو علم کا خارج ہم سے ہٹ کر جو حقائق، اشیاء، موجودات ہیں، ان کے ساتھ کیا رابطہ بنتا ہے، یہ والی بحثیں جو ہیں وہ وجود ذہنی کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں جو فلسفے سے آشنائی پہلے سے رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اور آپ جو پہلے آشنائی زیادہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ اگر تھوڑی سی جستجو کریں گے ان درس کے سننے کے بعد تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے فلسفے کے اندر، دنیا کی فلسفی کے اندر پایا جاتا ہے، وہ یہی مسئلہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ خب اس مسئلے کو بھی ہم نے مکمل طور پہ تو نہیں، اس کے تمام جو ہیں وہ جوانب کو دیکھیں، تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، سب بحثوں کو یہاں پر ڈسکس کریں، کہ بہت سارے لیکچر پھر اس کے اوپر ہمیں چاہیے ہوں گے، کہ انشاءاللہ یہ مرحلہ جیسے ہی ختم ہوگا تو اگلے مرحلے میں جب داخل ہوں گے تو اس میں بہت ساری بحثیں آئیں گی، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دروس میں اگر رہے تو بہت سارے مطالب آپ کے لیے حل ہو جائیں گے، اور جو سوالات اٹھتے ہیں یا کیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر یا کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے تو وہ حل ہونا جو ہے وہ شروع ہوں گے۔ فوکس آپ فقط کنسیپٹ کلیئر کرنے کے اوپر رکھیں اس درس کے اندر۔ خوب، وجود ذہنی کے اندر بحث جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، جس طرح میں نے اشارہ بھی کیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک ٹرم جو ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگرچہ یہ والی ٹرم جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں یہ علم منطق کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، اور فلسفے کا جو مقام ہے وہ علم منطق کے بعد آتا ہے، یعنی جو بھی فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پہلے علم منطق کو پڑھے،
علم منطق پڑھنے کے بعد پھر وہ فلسفے کا آغاز کرے۔ اگر کوئی بغیر منطق پڑھے جو ہے وہ فلسفے کا آغاز کر دے گا تو بہت ساری بحثیں اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائیں گی۔ ممکن ہے سمجھ لے لیکن زور بہت لگے گا اس کو سمجھنے کے لیے، محنت بہت درکار ہوگی۔ تو اگر انسان جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا آئے گا تو اس کے لیے مطالب جو ہے مشکل نہیں ہوں گے۔ چونکہ یہ دروس جو ہیں وہ عمومی طور پر جو ہے وہ نشر ہو رہے ہیں، ممکن ہے کہ بعض ایسے افراد بھی ان دروس کو سنیں کہ جو علم منطق سے آشنا نہ ہوں، تو میں ان کے لیے یہ اصطلاح جو ہے وہ کھول دیتا ہوں۔ اگر ہم انسان کے اندر اپنے اندر جو ہے وہ دقت کریں تو ہمارے پاس دو قسم کا علم پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میں اپنے بارے میں علم رکھتا ہوں، اپنے حالات کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور ایک مرتبہ میں اپنے علاوہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے ہونے کو جانتا ہوں، یعنی میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں کہ میں ہوں، میں اپنے آپ کے ہونے کو محسوس کرتا ہوں، وجدان کرتا ہوں، میں ہوں۔ یعنی کوئی عاقل انسان یہ نہیں کہے گا کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں نہیں ہوں، حالانکہ وہ ہے۔ تو ہر انسان جو کسی بھی فضا میں رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی شرائط کے اندر رہ رہا ہو، چاہے وہ انسان عقلی اعتبار سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ وہ بچہ کہ جو ابھی دنیا کے اندر آیا ہے اور اس نے ابھی علوم نہیں سیکھے ہیں، اس کو ابھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہونے کو درک کرتا ہے کہ میں ہوں، اپنے بارے میں علم۔ ایک مرتبہ میں کیا ہوں، آپ میرے بارے میں مثلا علم رکھ رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں علم رکھ رہا ہوں، میرے سامنے میز ہے، میرے سامنے جو ہے وہ کتابیں ہیں، میرے سامنے جو ہے وہ کرسی ہے، تو اس قسم کی جو حقیقتیں اشیاء موجود ہیں مجھے ان کے بارے میں علم ہے۔ یہ جو دو قسم کا علم ہے یہ دونوں فرق کرتے ہیں۔ میں جو اپنے بارے میں علم رکھتا ہوں، میرے اور میرے علم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ میں ڈائریکٹ اپنے آپ کے ہونے کو درک کر رہا ہوں، اپنے آپ کے ہونے کو پا رہا ہوں۔ کسی قسم کا کوئی واسطہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، ڈائریکٹ۔ یا مثلا جو ہے وہ مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے، یہ جو احساس ہے میں بھوکا ہوں، یہ بھوکا ہونا، اس کا جو علم حاصل ہو رہا ہے کسی واسطے کے ذریعے نہیں۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ یہ احساس ممکن ہے جھوٹا ہو، اس کے اوپر تفصیل سے بعد میں جو ہے وہ تفصیل سے جب ہم دروس کو بیان کریں گے وہاں پر اشارہ ہوگا، اور بعض تفصیلی دروس میں اس کی طرف اشارہ ہوا بھی ہے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ اس بحث کی طرف جو ہے وہ تمرکز کریں اور توجہ کریں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں درد کا احساس، میرے دانت میں درد ہو جاتا ہے، یہ جو درد کا احساس ہے ڈائریکٹ میں احساس کر رہا ہوں، کسی قسم کا وہ واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ میں اس درد کو جو ہے وہ پا رہا ہوتا ہوں۔ لیکن آپ جو میرا علم حاصل کیے ہوئے ہیں، مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرا علم حاصل ہو گیا ہے، یہ والا جو علم ہے یہ فرق کرتا ہے۔ آپ کا میرے بارے میں علم واسطے کے ذریعے ہے، یا آپ کے سامنے جو اشیاء موجود ہیں، آپ کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے بارے میں جو آپ کا علم ہے وہ واسطے کے ذریعے ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے، آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی ماہیت اور صورت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ کے ذہن میں قدرت موجود ہے کہ جو چیز مقابل میں آتی ہے اس کی تصویر لے لیتا ہے۔ اب تصویر یہاں پر سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور فلسفے کی کتابوں میں تصویر کا جو لفظ بیان کیا جاتا ہے معمولاً وہ یہ کیمرے والی تصویر نہیں ہوتی ہے، بلکہ دقیق تر معنی ہوتا ہے فقط یہ کہ چونکہ تصویر کے مفہوم سے آشنا ہے انسان، تو مطلب کو سمجھانے کے لیے تصویر کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو لہٰذا ہم بھی اسی لفظ کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اس قابل ہے کہ جیسے ہی ایک چیز اس کے سامنے آتی ہے
وہ اس کی تصویر اپنے ذہن میں لے لیتا ہے، اپنے ذہن میں تصویر بنا دیتا ہے، اس کی جو ہے اس کی صورت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ دوسری تعبیر جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے صورت کا ذہن میں آ جانا۔ مثلا آپ کی تصویر، میری جو تصویر ہے آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں میری تصویر کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ یا مثلا اس سے بہتر مثال دوں، چونکہ آپ تو ابھی جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، مثلا آپ کے سامنے جو اس وقت لیپ ٹاپ ہے، آپ کے سامنے جو اس وقت موبائل ہے، آپ کے سامنے اس وقت دیوار ہے، آپ کے سامنے اس وقت جو ہے میز ہے، جو بھی چیز ہے آپ کے سامنے، آپ کے علاوہ جو اشیاء ہیں، آپ ان کے بارے میں جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کی صورت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، ذہن آپ کا اس کی صورت جو ہے وہ بنا لیتا ہے ذہن کے اندر، یعنی وہی صورت، اسی شے کی صورت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اب اس صورت کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کا، یعنی اگر یہ صورت نہ آئے ہمارے ذہن میں تو ہم کبھی بھی اس شے کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے۔ خود شے تو ہمارے پاس چل کے نہیں آتی ہے۔ مثلا میز میرے سامنے پڑا، میز تو اپنی جگہ پڑا، میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، میز چل کر میرے نفس کے پاس حاضر نہیں ہوتا اور حاضر ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ میز جہاں پڑا ہے وہیں کا ہے، اور اس کی صورت ہمارا ذہن جو ہے وہ لے لیتا ہے، اور اس صورت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس شے سے حکایت کرتی ہے۔ جس طرح کہ مثال کے طور پہ آپ آئینے کی مثال لے لیں، آئینہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے سامنے جس چیز کو بھی آپ قرار دے دیں گے تو آئینہ اس کی حکایت کرے گا، جیسی وہ چیز ہے ویسی یہ آئینہ جو ہے وہ دکھا رہا ہوگا، اگر وہ آئینہ سالم ہوگا۔ تو ذہن کی مثال بھی فلسفے کے اندر آئینے کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن آئینے اور ذہن کے اندر جو ہے وہ فرق موجود ہے۔ 100% ایک جیسا عمل ان کا نہیں ہے، لیکن تصویر لینے کے اندر، حکایت کے اندر جو ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے، وائلا ان کی حقیقتیں جو ہیں وہ جدا ہیں، لیکن ظاہری بات ہے مثال انسان ایک مطلب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے دیتا ہے، نہ کہ اس کی تمام حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لیتا ہے۔ تو بس ایک جو میرے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی اشیاء موجود ہیں، ان کے بارے میں جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ صورت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس شے کی صورت میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ صورت صلاحیت رکھتی ہے اس بات کی کہ اس شے کے بارے میں حکایت کرے، اس شے کو دکھائے، اور میں اس صورت کے ذریعے پھر اس شے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اگر درمیان میں سے یہ صورت ہٹا دی جائے تو ہم کبھی بھی اپنے علاوہ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ بس بغیر اصطلاح کے میں نے آپ کو مطلب بیان کیا، اب اصطلاح میں آپ کو بیان کرتا ہوں، توجہ کرنی ہے بہت زیادہ۔ مطلب بہت آسان ہے، ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، فقط اس کی تحلیل جو ہے وہ آپ پہلی دفعہ شاید سن رہے ہوں گے، تو اس لیے توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ بس میں جو اپنے بارے میں علم حاصل کر رہا ہوں، اپنے حالات کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہوں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صورت نہیں آئی ہے۔ جس طرح کہ مثلا میں نے مثال دی ہے ابھی، اپنے علاوہ کے بارے میں جو علم ہے وہ صورت کے ذریعے ہے، لیکن جب میں آپ مثلا اس وقت موجود ہیں، آپ اپنے ہونے کو پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے، اپنے آپ کو درک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آیا آپ صورت کے ذریعے ہے؟ یا مثلا آپ کو جو درد ہو رہا ہے، آیا پہلے آپ درد کی صورت اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں پھر آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے؟ نو، ڈائریکٹ درد کا احساس ہوتا ہے، ڈائریکٹ خوشی کا احساس ہوتا ہے، ڈائریکٹ غمی کا احساس ہوتا ہے، درمیان میں کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے، صورت وغیرہ کوئی چیز بیچ میں نہیں آتی ہے۔ بس یہاں پر معلوم عالم کے پاس خود ہی حاضر ہے، خود معلوم حاضر ہے، مثلا خود درد آپ کے پاس حاضر ہے اور آپ اس کو بغیر واسطے کے درک کر رہے ہیں۔ خود خوشی جو ہے آپ کے پاس حاضر ہے، آپ اس خود خوشی کو درک کر رہے ہیں، نہ کہ درمیان میں واسطہ ہے۔ اپنے ہونے کو ڈائریکٹ درک کر رہے ہیں، خود ہونے کو درک کر رہے ہیں، نہ کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہے، یعنی خود معلوم آپ کے پاس حاضر ہے، آپ عالم ہیں اور معلوم آپ کے پاس حاضر ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم حضوری، ایسا علم کہ جس میں معلوم خود حاضر ہو بغیر کسی واسطے کے، انسان کے پاس خود معلوم حاضر ہو جائے اور کوئی واسطہ اس کے اندر موجود نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے علم حضوری۔ حاضر سے نکلا ہے یہ، حاضر آپ کہتے ہیں فلان بندہ حاضر ہے زواد کے ساتھ، حاضر، علم حضوری۔ یہاں پر چونکہ معلوم حاضر ہوتا ہے عالم کے پاس،
اور واسطہ بھی نہیں ہوتا، خود وہ نفس کے پاس ہوتا ہے، خود وہ انسان کے پاس ہوتا ہے، اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ لیکن اپنے علاوہ کے بارے میں جو علم ہے وہ علم حصولی کہلاتا ہے، سواد کے ساتھ، علم حصولی، ہا حلوے والی، حاصل جسے کہتے ہیں، حصولی، علم حصولی کہا جاتا ہے اس کو۔ علم حصولی کے اندر معلوم عالم کے پاس حاضر نہیں ہوتا، بلکہ معلوم کی صورت عالم کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ جیسے مثال دی آپ کو کہ آپ کے سامنے اس وقت موبائل ہے، مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ ہے آپ کے سامنے، تو یہ لیپ ٹاپ کی صورت آپ کے پاس حاضر ہے، اور اس صورت کے ذریعے آپ لیپ ٹاپ کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ خود لیپ ٹاپ اپنی جگہ چھوڑ کر نفس کے پاس حاضر نہیں ہوتا ہے، انسان کے پاس حاضر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلا دیکھیں میں نے کتاب کو جو ہے وہ اپنے پاس حاضر کر لیا، یہ حضور نہیں ہے، حضور ہے نفس کے پاس حاضر ہونا، نفس کے پاس حاضر ہونا، یعنی یہاں کا مقام چھوڑ کر وہ نفس کے پاس حاضر ہو جائے۔ جس طرح درد آپ کے پاس حاضر ہے، جس طرح خوشی آپ کے پاس حاضر ہے، یہ کتاب اسی طریقے سے آپ کے پاس حاضر ہو جائے، نہیں ہو سکتا اصلا۔ آپ کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں وہ اپنا مقام نہیں چھوڑ سکتی ہیں، چونکہ ان کی ذات یہاں پر ہونا ہے، خارجی وجود رکھنا ہے۔ ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صورت ہے، آپ صورت کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ پس علم حصولی اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر معلوم کے بارے میں علم صورت کے ذریعے ہو۔ کتاب معلوم ہے، آپ عالم ہیں، اس معلوم کے بارے میں آپ کو علم کہاں سے آیا؟ صورت کے ذریعے۔ پس صورت جو ہے وہ علم ہے، یہ علم عطا کر رہی ہے آپ کو، پس یہ معلوم، آپ عالم، اور یہ جو ذہن میں صورت ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ اور کون سا علم ہے یہ؟ علم اصولی، چونکہ واسطے کے ذریعے ہے، یہاں پر صورت کا واسطہ پایا جاتا ہے۔ علم حضوری کے اندر اس قسم کا کوئی واسطہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ مختصر سی توضیح تھی علم حصولی اور علم حضوری کے بارے میں، کہ علم منطق میں اس کے بارے میں تفصیل سے بحث موجود ہوتی ہے، کہ آپ علم منطق کے جب دروس پڑھیں گے یا پڑھے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو یہ مطلب مل چکا ہوگا یا ملے گا۔ اور بعض اوقات فلسفے میں بھی اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوتی ہے، تفصیلی جب فلسفہ پڑھیں گے تو وہاں پر مزید تفصیلات جو ہیں وہ آئیں گی، چونکہ بعض اوقات علم حضوری کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ ان کا جواب ابھی یہاں پر نہیں دینا ہے، تفصیلی درسوں میں انشاءاللہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ بس ہمارے پاس ہیں دو قسم کے علم حضوری و علم حصولی۔ تو وجود ذہنی کی جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں یہ کس علم کے ساتھ مربوط ہے؟ ظاہر سی بات ہے علم حصولی کے ساتھ مربوط ہے، چونکہ وجود ذہنی، ذہن کے اندر صورت آتی ہے، اشیاء خارجی کی صورت آتی ہے، اور وہ صورت وجود ذہنی کہلاتی ہے۔ اور پھر اب یہاں پر آ کر بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ جو صورت ہمارے ذہن کے اندر ہے، اس کا اور اس خارجی چیز کا آپس میں کیا رابطہ موجود ہے؟ آیا یہ جو صورت میرے ذہن کے اندر آئی ہے یہ مکمل طور پر خارجی چیز سے صحیح حکایت کر رہی ہے یا نہ، بلکہ اس صورت کے اندر اور خارجی چیز کے اندر جدائی اور تمایز و تباین موجود ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی صورت جو ہے وہ کچھ اور ہے، خارجی چیز کچھ اور ہے، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اہمیت کا رابطہ نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی یہ صورت اس کی حقیقت سے حکایت نہیں کر رہی ہے۔ یہ بحث یہاں پر جو ہے وہ ہوتی ہے وجود ذہنی کے اندر، کہ یہ جو صورت میرے ذہن میں، چونکہ مقام کون سا ہے، پھر میں دہرا دیتا ہوں اس کو تاکہ مطلب سمجھنا آسان ہو جائے۔ مقام کون سا ہے؟ مقام ہے علم حصولی کا، نہ کہ علم حضوری۔ علم حصولی کے اندر محور کیا چیز ہے؟ صورت، کہ ذہن جو ہے وہ اشیاء سے صورت لیتا ہے، یعنی صورت جو ہے وہ ذہن کے اندر آتی ہے، اس صورت کے ذریعے وہ خارجی اشیاء کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ تو اب سوال یہاں پر ہے کہ یہ جو صورت لی ہے آپ نے اشیاء خارجی سے، یہ صورت بے عین ہی وہی چیز دکھا رہی ہے جو خارج میں ہے، یا ان کے درمیان جدائی ہے؟ جیسے مثلا آئینہ ہے، کہ آئینہ جب ایک چیز کے مقابل ہوتا ہے تو وہ بے عین ہی اسی چیز کو دکھا رہا ہے کہ جو اس کے مقابل میں ہے، یا کوئی فرق پایا جاتا ہے؟
تو یہاں پر یہ بحث موجود ہے کہ انتہائی اہمیت کی بحث ہے کہ اگر یہاں پر یہ بحث حل نہ ہو تو بہت ساری مشکلات میں بشر مبتلا ہو جائے گا، جیسا کہ مبتلا ہے بہت سارے ایسے فلسفی نظریات کہ جو اس مشکل کو جو ہے وہ حل نہ کر سکے، اس مسئلے کا مثبت جواب نہ دے سکے، تو لہٰذا وہ بہت سارے مشکلات کے اندر جو ہیں وہ گھر گئے ہیں۔ اور فلسفہ اسلامی کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ فلسفہ اسلامی کا دعویٰ یہ ہے کہ علم حصولی کے اندر جو شیء خارجی، جو اس کی ذات ہے، جو اس کی ماہیت ہے، چونکہ آپ ماہیت سے آشنا ہو چکے ہیں، میں نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے تو لہٰذا یہاں وضاحت نہیں کروں گا، چونکہ ہم نے وجود اور ماہیت کی بحث کی تھی اصالۃ الوجود کے اندر، اصالۃ الوجود سے پہلے میں نے ماہیت کی وضاحت کی تھی۔ تو یہاں پر اب کیا بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ انسان ہوں، یعنی میری حقیقت کیا ہے؟ انسان ہونا ہے، یعنی میری ماہیت کیا ہے؟ انسان ہونا ہے۔ اس کی ماہیت کیا ہے؟ کتاب ہونا ہے۔ اس کی ماہیت کتاب ہونا ہے۔ اس کی ذات کیا ہے؟ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے، ماہیت اس کی جو ہے وہ کتاب ہے، ذات یہ کیا ہے؟ اس کی کتاب ہے۔ تو اب یہ جو خارج میں ہے اور یہ جو خارج میں ہے، اس کی خارج میں حقیقت اور ذات اور ماہیت کیا ہے؟ انسان ہونا۔ اب یہی ماہیت جو ہے بعین ہی میرے ذہن کے اندر آتی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ماہیت میرے ذہن میں ہے یہ وہی ہے جو کہ خارج میں ہے۔ یہاں سے پھر آپ جو ہے وہ نتیجہ لے سکیں گے کہ میرے علم کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آیا میرا علم جو ہے وہ حقیقت ہے، واقع کے مطابق ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ درست ہے؟ تو کب کہیں گے؟ کہ جب آپ کہیں گے کہ جو میرے ذہن میں ماہیت ہے یہ وہی ہے جو خارج میں ہے۔ یعنی جس طرح آئینے کے اندر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ آئینہ اپنے مقابل میں جو چیز ہے اسی چیز کو بعین ہی دکھا رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ آئینے کی یہ جو حکایت کرنا ہے، یہ جو کاشف ہے اس چیز سے، اس کے اندر یہ درست ہے۔ لیکن اگر وہ حکایت درست نہ کرے، شے کسی اور طریقے سے ہو اور آئینہ کسی اور طریقے سے دکھائے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ حکایت غلط ہے، اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اب میں علم حصولی کے اندر کیا چیز اہمیت کے حامل ہے؟ کہ وہ جو میرے ذہن کے اندر صورت آئی ہے، کہ جس کو ہم ماہیت کہتے ہیں۔ اور یہ ماہیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ماہیت وہی ہے جو خارج میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے میری حقیقت کیا ہے، میری ماہیت کیا ہے؟ انسان ہونا ہے۔ یہ انسان ہونا جو ہے وہ ذہن میں جاتا ہے، اور میری صورت جو ذہن میں گئی، یعنی ماہیت جو میری ذہن کے اندر گئی، یعنی انسان ہونا، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ماہیت وہی ہے جو خارج میں ہے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا علم درست ہے، میں نے ٹھیک سمجھا ہے، یہ وہی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب جیسا میں دیکھ رہا ہوں ایسی ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ جب آپ اس بات کو مان چکے ہیں کہ جو چیز میرے ذہن میں ہے وہ حکایت ٹھیک کر رہی ہے، یعنی جو کچھ میرے ذہن میں ہے، صورت جو میرے ذہن میں ہے، خارج بھی بالکل اسی طریقے سے۔ یہ اگر آپ مانیں گے تو آپ کے علم کی قدر و قیمت ہوگی، اور یہی علم پھر باقی علوم کے اندر موجود ہے۔ مثلا فزکس اگر کہ بعض علوم جو ہے نظریات دیتی ہے، وہ نظریہ علم ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے میں جان چکا ہوں کہ حقیقت ایسی ہے، فلانی حقیقت میں نے کشف کر لی ہے، فلانی چیز کو میں نے دیکھ لیا ہے، فلانے مثلا سیاروں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، فلانے ہم نے ستاروں کو کشف کر لیا ہے، فلانی کہکشاؤں کو ہم نے جو ہے وہ کشف کر لیا ہے۔ آپ کہکشاؤں کا بارے میں جو علم ہے، جو آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ذہن اور عین، ذہن اور خارج کے درمیان رابطہ مساوی کا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کسی بھی علم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ ہر انسان پھر جہل کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے، جیسا کہ آئے ہیں ایسے فلاسفر ویسٹ کے اندر کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نومن اور فینومن کے اندر فرق ہے، فینومن نومن کو جس طرح کے وہ ہے اس طریقے سے نہیں دکھاتا ہے، بلکہ فینومن جو ہے جس طریقے سے دکھاتا ہے نومن حقیقت میں ویسا نہیں ہے، بلکہ ذہن کے اندر ایسی اینکیں لگی ہوئی ہیں جس کے ذریعے وہ نومن کو وہ اس طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر کیا ہے؟
علم جو ہے نومن کے بارے میں، جو خارجی چیز ہے اس کے بارے میں آپ پھر جہل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور علوم کا جو تعلق ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خارجی چیزوں سے۔ فزکس کس سے بحث کرتی ہے؟ خیالات اور تصورات میں تھوڑی بحث کرتی ہے، بلکہ خارج سے بحث کرتی ہے، جو مادہ ہے، جو انرجی ہے، جو حرکت ہے، اس کے بارے میں بحث کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ جو کچھ میرے ذہن کے اندر ہے، یعنی جو میرے ذہن کے اندر آتا ہے، وہ بے عین ہی حکایت و کاشفیت نہیں رکھتی ہے اور نہیں رکھ سکتی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مادہ موجود ہے، انرجی موجود ہے، حرکت موجود ہے، انسان موجود ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ ساری کی ساری بے ارزش ہو جائیں گی، اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، یہ جہل پر مبتنی ہوگی، چونکہ آپ خارج کو تو جان نہیں رہے ہیں، آپ تو پھر اپنی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں بس۔ خارج سے تو آپ کے بارے آپ نہیں کہہ سکتے میں نے خارج کو پہچان لیا، اپنے علاوہ حقیقت کو پہچان لیا ہے، آپ پھر کبھی بھی اس بارے میں جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر انسان کہاں چلا جائے گا؟ انسان چلا جائے گا آئیڈیالزم کے اندر۔ اب آپ دیکھیں اس تناظر کے اندر آپ مختلف جو ہے وہ فلسفوں کا اب مطالعہ کریں تو آپ کو اس بحث کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو ہے وہ اس طریقے سے آئیڈیالزم کی طرف جو ہے وہ انسان پہنچتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ جو کچھ میرے ذہن کے اندر موجود ہے وہ تطابق نہیں رکھتا، منطبق نہیں ہوتا ہے، بے عین ہی وہی نہیں ہے جو کہ خارج میں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ذہن کے اندر جو صورت ہے اس کے اندر حکایت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ صورت اپنے جس سے یہ لی گئی ہے اس سے حکایت نہیں کر رہی ہے، بالکل حکایت کا جنبہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا، واقع نمائی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس شے کے بارے میں جو علم ہے وہ علم نہیں ہے، بلکہ میں جہل میں مبتلا ہوں۔ مثلا میں موبائل کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ صورت اس کے بارے میں صحیح حکایت بے عین ہی حکایت نہیں کرتی ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں جو جہل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے جو ہے وہ واقع نمائی کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جہل کے اندر مبتلا ہیں، اپنے آپ کو بس آپ علم سمجھ رہے ہیں، عالم سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں آپ عالم نہیں ہیں۔ بس جب آپ جہل کے اندر مبتلا ہیں، علم کا انکار ہو گیا، چونکہ علم کی آپ نے کاشفیت کا انکار کر دیا، علم کی آپ نے حکایت کا جو ہے وہ انکار کر دیا، تو یہ بات مساوی ہے اس بات کے کہ آپ خارجی جہان کے بارے میں اپنے علاوہ تمام اشیاء کے کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، چونکہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں آپ، یا آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر آپ کیا ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، جیسا کہ پہلے دور کے اندر سقراط و افلاطون کے زمانے کے اندر بھی ایک گروہ ایسا صوفسطائیوں کا آیا تھا جس کے بارے میں وضاحت بھی کی تھی کہ انہوں نے آ کر انکار کیا تھا کہ خارجی حقائق موجود نہیں ہیں، یا ہم ان کے بارے میں علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب علم حاصل نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ اس تک جب دسترسی حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جاہل ہیں۔ تو جب ہم نے اس بات کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئیڈیالزم کے قائل ہو گئے ہیں، بس اپنے ہی دنیا کے اندر پھر گم رہے، جس طرح کہ صوفسطائی کہتے تھے جو کچھ بھی ہے وہ یہ انسان جو تصور کرتا ہے وہی ایک حقیقت ہے، تصورات سے ہٹ کر جو ہے کوئی حقیقتیں جو ہیں وہ دوسری کوئی چیز موجود نہیں ہے، چونکہ ہم جو ہے وہ مختلف انہوں نے دلائل دیے تھے، یا ہم چونکہ حواس خطا کرتے ہیں، چونکہ عقل خطا کرتی ہے، چونکہ اور اس طرح کے بہت سارے دلائل دے کر کہا تھا کہ بس ہم خارجی جہان کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیالزم کے اندر چلے جائیں گے، اور آئیڈیالزم کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر علوم، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے صورت ذہنی کی حکایت کا انکار کر دیا تو تمام کے تمام علوم جو ہیں وہ جہل پر مبتنی ہوں گے، ان کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہوگی، اگرچہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بہت سارے رائے حل دوسرے طریقے سے پیش کیے گئے ہیں، لیکن وہ رائے حل جو ہیں وہ تام نہیں ہیں، ان کے اوپر بہت سارے اشکالات وارد ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ تفصیلی بحثوں کے اندر اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ صحیح رائے حل کیا ہے؟ صحیح رائے حل یہی ہے کہ جو چیز، جو ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے ایک شے کے بارے میں، وہ ماہیت بالکل وہی ہے جو خارج میں ہوتی ہے، یعنی میں اس وقت انسان ہوں تو میری جو صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے انسان ہونے کی، وہ وہی صورت ہے جو اس وقت میری ماہیت ہے۔
وہ جو صورت ہے صحیح طریقے سے حکایت کر رہی ہے۔ ہاں یہاں پر ایک بات کی طرف تذکر دے دوں، غلطی ممکن ہے، غلطی کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان جس چیز کی صورت اس کے ذہن میں آتی ہے وہ بے عین ہی اس کے بارے میں حکایت کر رہی ہوگی وہ صورت۔ خطا ممکن ہے، ابھی خطا کی طرف ناظر نہیں ہے ہم، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درست علم کون سا ہے کہ جہاں پر صورت اور خارج کے درمیان آپس میں تساوی پائی جاتی ہو، جس کو عربی اصطلاح کے اندر، فلسفی اصطلاح، اسلامی فلسفے کی اصطلاح کے اندر تطابق کہا جاتا ہے۔ یعنی صورت ذہنی جو ہے وہ مطابق ہے اپنے مصداق سے، مطابق ہے خارج سے کہ جس سے اس سے کو لیا گیا ہے۔ یہ تطابق جو ہے یہ صحیح رائے حل ہے علم کی ارزش اور قیمت اور ویلیو کا۔ اگر اس تطابق کا انکار کر دیں تو علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ لہٰذا جو ہے وہ کانٹ جس طرح آئیڈیلزم کی طرف گیا ہے تو وہ انہی مشکلات کے اندر پھنس گئے تھے۔ جناب کانٹ جو ہیں ان مشکلات کو، یعنی تطابق کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے، تطابق کو صحیح طریقے سے ثابت نہ کر سکے، اور پھر آئیڈیلزم کی طرف چلے گئے اور نومن اور فنومن کے درمیان فرق کر دیا اور کہا کہ ہم نومن کو پہچان نہیں سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے لیے ہے وہ فنومن ہے۔ اور اس طریقے سے سوفسطائی جو ہیں وہ جو سقراط و افلاطون کے زمانے میں تھے وہ بھی اسی مشکل کا شکار رہے، تطابق کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے وجود ذہنی جو ہے وہ بحث جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ بس میں خلاصہ کروں اپنی بحث کا ان تمام تفصیلات کا، وہ یہ ہے کہ وجود ذہنی سے مراد یہ ہے کہ خارجی جو ماہیت ہے، یعنی انسان ہونا، مثلا میری حقیقت اصل کیا ہے حالت الوجود کے مطابق؟ وجود، میرا یہ خاص وجود، یہ متشخص وجود، یہ تو میری حقیقت ہے۔ لیکن یہ وجود ایک ماہیت رکھتا ہے، ایک ذات رکھتا ہے۔ یہ میرا وجود تو انسان کے ذہن میں نہیں جاتا، میرا وجود تو انسان کے نفس کے پاس حاضر نہیں ہوتا ہے، چونکہ وجود خارجی کبھی بھی اپنا مقام نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وجود خارجی اگر اپنا مقام چھوڑ کر ذہن میں چلا جائے تو ذات تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ذات ہے خارج میں ہونا۔ اگر وہ ذہن میں چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خارج، جس کی ذات خارج ہونا تھی، اب وہ کیا ہو گیا؟ اس کی ذات کیا ہو گئی ہے؟ ذہن میں ہونا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، فلسفے میں انقلاب ذات محال ہے، ذات تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، بس خارجی وجود کبھی بھی ذہن میں نہیں جاتا۔ تو اب مجھے اس چیز کے بارے میں علم تو ہے، آپ کو میرے بارے میں علم ہے، آپ کو موبائل کے بارے میں علم ہے، آپ کو باقی اشیاء کے بارے میں علم ہے۔ یہ جو علم آپ کو حاصل ہو رہا ہے یہ پھر کیا ہے؟ کس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے؟ ماہیت کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ماہیت آپ کے ذہن میں حاضر ہوتی ہے، اور یہ ماہیت آپ کے ذہن میں جب آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں وجود ذہنی۔ کیوں اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ذہن میں حاضر ہوتی ہے اور اس کے اندر حکایت کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے مصداق سے حکایت کرے، اپنے فرد سے حکایت کرے۔ پس وجود ذہنی کے اندر یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں کہ صورت جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے جس کو ہم ماہیت کہہ رہے ہیں، اور یہ ماہیت خارج سے حکایت کر رہی ہوتی ہے، خارج کو دکھا رہی ہوتی ہے آئینے کی طرح، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ماہیت ہے جو خارج میں موجود تھی۔ تو یہ جو ماہیت ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے اس کو ہم وجود ذہنی کہتے ہیں۔ ایک ذہن ہے اور ماہیت اس کے اندر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ذہنی۔ اب ذہن اور ذہنی کے اندر جو فرق ہے کہ بعد میں اگر مناسب موقع ہوا تو وضاحت کرتا ہوں، لیکن اصل بحث کی طرف آپ متوجہ رہیں کہ وجود ذہنی سے مراد ہے۔ امید ہے کہ مطلب میں نے جو ہے وہ سمجھا دیا ہوگا۔ انشاءاللہ بعد والے درس میں جب وارد ہوں گے تو میں مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دوں گا تاکہ مطلب کی طرف توجہ رہے، پھر انشاءاللہ ایک نئے مفہوم کی طرف جائیں گے جو فلسفہ اسلامی کے اندر ڈسکس ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔